قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے ہم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پروگرام کا نام ہے حاضر ہیں ہم سیزن 3. جی ہاں، ایک خوبصورت کوئز مقابلہ ہے، لیکن یہ صرف کوئز مقابلہ نہیں بلکہ یہ ایک خوبصورت سفر بھی ہے، اور سفر ہوگا اس بابرکت اور مقدس مقام کا کہ جس کے دیدار کی تمنا لاکھوں نہیں بلکہ کروڑہ کروڑ مسلمان اپنے دلوں میں لیے جیا کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل بات ہوگی کعبہ مشرفہ کی، مکہ مکرمہ کی اور عمرہ اسٹیپس کی. آج کے مقابلے میں انشاءاللہ ہمارے درمیان دو ٹیمز ہوں گی جن کے درمیان شاندار مقابلہ ہوگا. ہر سوال آپ کو ایک نئی ڈیسٹینیشن کے لیے کیا جائے گا اور ہر جواب ہمیں ایک نئی ڈیسٹینیشن پر لے جائے گا. آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہ جائیے تاکہ انشاءاللہ ہم ہر اسٹیپ پر، ہر سوال پر ایک نئی معلومات بھی حاصل کریں گے اور ایک نئی زیارت گاہ کا دیدار بھی کریں گے. جی ہاں، ہمارے پروگرام کی اسپیشلٹی یہ بھی ہے کہ ہم صرف سوالات و جوابات ان مقدس مقامات کے حوالے سے ہی نہیں کیا کرتے بلکہ ہم اینیمیشن کے ذریعے ان مقدس مقامات کو اسکرین پر دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. آپ اسکرین پر نظریں جمائیں، ہمارے ساتھ شامل رہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ سوالات کے جوابات میں بہترین علم دین سیکھیں گے، حج و عمرہ کے آداب سیکھیں گے، حج و عمرہ کے مسائل سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اسکرین کے ذریعے، اینیمیشن کے ذریعے ان مقدس مقامات کی زیارت کریں گے. آج کے پروگرام میں دو ٹیمز ہمارے درمیان ہوگی جن کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا، لیکن یہ مقابلہ کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. 3 خوبصورت سیگمنٹس پر ہمارا مقابلہ ہوگا. پہلے سیگمنٹ کا نام ہے یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا. دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے زائرو پاس ادب رکھو، ہوس جانے دو. تیسرا سیگمنٹ ہوگا پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم. اللہ پاک ہمارے ان سیگمنٹس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یاد رہے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل ہر سیگمنٹ کے صحیح جوابات دینے پر ہماری ٹیم ایک نئی ڈیسٹینیشن پر پہنچتی رہے گی. مقابلہ کیسے آگے بڑھے گا اور کون کون سی ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہیں، آئیے چلتے ہیں اپنی ٹیمز کا تعارف لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں. اپنی ٹیم کا بھی تعارف کروائیے، اپنا بھی تعارف کروائیے. میرا نام میر محمد اتاری بن شیر محمد ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا نورس کراچی کا دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں اور میرا ٹیم لاڑکانہ سے تعلق ہے. ماشاءاللہ. جی ٹیم لاڑکانہ سے میر محمد بھائی ہمارے درمیان، مرحبا. علی رضا بن الہی بخش جتوئی، جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا نارتھ کراچی سیکٹر 9 دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم. میرا لاڑکانہ کی ٹیم سے تعلق ہے. ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں. جی محمد عرفان رضا طاری بن قادر بخش، جامعۃ المدینہ فیضان احمد رضا نارتھ کراچی دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم. ٹیم لاڑکانہ سے ہمارے درمیان تینوں اسلامی بھائیوں نے اپنا اپنا تعارف کروایا ہے. ٹیم کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا اور کنفیوز نہیں ہونا بلکہ بڑے ہی کانفیڈنٹ کے ساتھ سوالات کے جوابات دینے ہیں کیونکہ ہم نے آپ سے صرف وہی سوالات پوچھنے ہیں جو ہم نے آپ کو سلیبس میں دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو بالکل پریشان نہیں ہونا. علی رضا بھائی اوکے. جی بڑھتے ہیں اپنی دوسری ٹیم کی طرف. میرا نام مسلم محمد اتاری بن عبد السمیع، جامعۃ المدینہ فیضان محمدی کراچی درجہ خامسہ کا طالب علم اور خاران ٹیم سے. ٹیم خاران. جی مشتاق احمد بن حبیب احمد، میرا جامعۃ المدینہ فیضان محمدی گلشن معمار میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. میرا خاران کی ٹیم سے تعلق ہے. ماشاءاللہ. جی مرحبا. میرا نام جہانگیر احمد بن ثناء اللہ ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان محمدی گلشن معمار کراچی سے ہوں اور میرا تعلق بلوچستان کے شہر خاران سے ہے. جی جناب، ٹیم بلوچستان خاران ہمارے درمیان موجود ہے. اگر یوں بھی کہا جائے کہ آج سندھ اور بلوچستان کا مقابلہ ہے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا کیونکہ لاڑکانہ یہ ہمارے سندھ اور
خاران کی ٹیم ہمارے بلوچستان سے موجود ہے. دونوں ٹیموں کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سیگمنٹ, نام ہے جس کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ آ کر یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صرف سیگمنٹ کا نام ہی نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے دل کی تمنا ہے. اللہ ہماری یہ تمنا پوری فرمائے اور ہمیں بھی اسی سال حج بیت اللہ نصیب فرمائے. چلیں جناب, مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. پہلے سیگمنٹ کا طریقہ کار, دونوں ٹیمز اپنے ایک ایک نمائندے کو مقابلے کے لیے ہمارے پاس بھیجیں گے. آپ نے اس بورڈ کو سیدھا کرنا ہوگا. اس بورڈ پر قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوگی. غور سے آیت کو دیکھنا ہے, اس کا مکمل ریفرنس آپ نے سامنے باکس سے تلاش کرنا ہے. آپ نے پارا نمبر بھی بتانا ہے, آپ نے سورت کا نام بھی تلاش کرنا ہے اور آپ نے ہمیں آیت کا نمبر بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش کیجئے گا کہ جلدی اس کام کو مکمل کر لیں, کیونکہ اس کے ریوارڈ میں آپ کی پوری ٹیم کو ملے گا علامتی ویزا. کیونکہ سفر کے لیے سب سے پہلی چیز ویزا کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سفر ہمارا آج تصور ہی تصور میں ہے. اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقیقی سفر نصیب فرمائیں. جی, کون آئیں گے آپ میں سے ٹیم لاڑکانہ؟ علی رضا بھائی جی آ جائیے. مسلم بھائی آ جائیں. مسلم بھائی جی, ریڈی ہیں آپ دونوں؟ طریقہ کار سمجھ آ گیا؟ بورڈ کو آپ نے سیدھا کرنا ہے اور سیدھا کر کے آپ نے اس کو آیت کو غور سے دیکھنا ہے اور سامنے سے ریفرنس تلاش کرنا ہے. جی جناب, شروع کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ کا مقابلہ. ٹائم شروع ہوتا ہے اب. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ثنا خان ہمارے درمیان موجود ہیں. عادل اتاری بھائی اور عظیم بھائی انشاءاللہ ہمیں کلام سناتے رہیں گے. جی, کیا کلام سنائیں گے؟ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا اللہ یا ربنا ارحم لنا. میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں, پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں, پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم. لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. آمین آمین آمین. چلیں جناب, دیکھتے ہیں ٹیم خاران نے کیا کارکردگی دکھائی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے آپ کے پاس, ہم نے آپ کو بورڈ پر آیت لگا کے دی. آپ نے جو ریفرنس لگایا ہے آواز سے سنائیے. پارہ نمبر 7
اور آیت نمبر 97 اور سورت مائدہ. سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 اور آیت نمبر آپ نے لگائی ہے 97 سورہ مائدہ. جی جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. ٹیم خاران کے لیے انشاءاللہ علامتی ویزا ہمارے عاطف بھائی لے کر آئیں گے, بلال بھائی لے کر آئیں گے. بڑھتے ہیں ٹیم لاڑکانہ کی طرف, دیکھتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک کی کون سی آیت آج لگائی گئی تھی. کافی طویل آیت ہے جناب. پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 196. آیت نمبر 196 پارہ نمبر لگایا 2 اور سورہ بقرہ. جواب درست دے دیا ہے. دونوں ٹیمز کے لیے انشاءاللہ علامتی ویزے جاری کیے جائیں گے. اے ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی, آئیے شاعر کی زبانی سنتے ہیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, ہاں مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دونوں ٹیموں نے تو یوں کہا جائے کہ رخت سفر باندھ لیا ہے. ان کے ویزا کا اہتمام ہو گیا ہے. اب انہوں نے سفر کرنا ہے, ٹریول کرنا ہے, تو ٹریول کے لیے ٹکٹ اور بورڈنگ پاس کی ضرورت ہے. دوسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ عز و جل ہم ٹیم سے سوال کریں گے اور درست جواب ہماری ٹیم کو علامتی بورڈنگ پاس حاصل کروائے گا. اب یہ سفر ہوگا چونکہ ادب اور شوق کا سفر ہے, عشق و مستی کا سفر ہے, تو کچھ اپنے شوق میں عشق رسول میں اضافے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. اشعار کی صورت میں سوال کریں گے اور درست جواب دینے پر ٹیم کو انشاءاللہ علامتی بورڈنگ پاس جاری کیے جائیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے زائرو پاس ادب رکھو ہوس جانے دو. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم پاس ادب رکھو بس جانے دو. زائرو پاس ادب رکھو بس جانے دو. آنکھیں اندھی ہوئی ہیں کو ترس جانے دو. آنکھیں اندھی ہوئی ہیں کو ترس جانے دو. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو. ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو. گٹھڑیاں تو شاید امید کی کس جانے دو. چلیں جناب, اپنے عشق رسول میں مزید اضافہ کرنے کے لیے دونوں ٹیموں سے ایک ایک سوال ہوگا. طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے کوئی بھی کنٹیسٹنٹ آ کر یہ لگے ہوئے نمبرز کے باکس میں سے کوئی ایک باکس کھولیں گے اور اس کے اندر ہم نے حروف تہجی رکھے ہوئے ہیں الف بے تے کی صورت میں. جو حرف آئے گا آپ نے اس پر شعر سنانا ہوگا اور شعر آپ نے سنانا ہوگا ہمارے نعتیہ دیوان سے. ٹھیک ہے جی. آئیے ٹیم لاڑکانہ, کون آتے ہیں آپ میں سے؟ علی رضا بھائی. سارا مقابلہ علی رضا بھائی نے کرنا ہے. جی اچھا, بکیا نصاب آپ نے یاد کیا ہے. ہاں, یہ بھی کوئز مقابلے میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کچھ اپنے اپنے کام آپس میں ڈیوائیڈ کر لیے جائیں. پہلا سیگمنٹ تم تیار کر لو, دوسرا آپ اور تیسرا میں, تو یہ ہو سکتا ہے. جی کون سا نمبر کھولیں گے؟
6 نمبر 6 نمبر کھولیں گے. چلے جی 6 نمبر کھولیے. جی کیا حرف نکلا ہے؟ الف. الف. الف پر آپ نے شعر سنانا ہے. ان کے آگے دعوائے ہستی رضا کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم. کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم. ان کے آگے دعوائے ہستی رضا، ان کے آگے دعوائے ہستی رضا کیا بکے جاتا ہے کہ ہر بار ہم، کیا بکے جاتا ہے کہ ہر بار ہم. بہت پیارا کلام ہے جناب. ٹیم لڑکا نے جواب درست دے کر بورڈنگ پاس حاصل کر لیے ہیں جناب. باری ہے خاران والوں کی. دیکھتے ہیں خاران والوں میں سے کس نے تیاری کی ہے. کون آئیں گے جی؟ مشتاق بھائی آئیں گے جی. پہلے سیگمنٹ کی تیاری مسلم بھائی نے کی تھی، اب مشتاق بھائی آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کون سا باکس کھولتے ہیں، کیا حرف نکالتے ہیں اور ہمیں کون سا شعر سناتے ہیں. آڈینس بھی تیار رہے. آپ سے بھی ہم نے باکس کھلوانے ہیں، آپ سے بھی سوال لینا ہے. جی 12 نمبر. جی باکس نمبر 12 کھولا ہے، لیکن حرف جو نکلا ہے نا وہ زبردست حرف نکلا ہے. کیا ہے حرف؟ ٹے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے. جواب درست دے دیا ہے جناب. ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، ٹھنڈی 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 ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ آڈینس میں جامعۃ المدینہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں. مختلف ممالک سے یہ پاکستان تشریف لاتے ہیں، یہاں پر جامعۃ المدینہ میں زیر تعلیم ہوتے ہیں. سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. کچھ مہمانوں کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. ساری ہی آڈینس کے لیے ہماری نیک تمنائیں ہیں. اللہ پاک آپ سب کو بھی مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. چلیں جی ٹے سے کوئی شعر سنائے گا؟ حرف ٹے سے ہی. باکس کھولے بغیر یا باکس کھولنا ہے؟ باکس کھولیں گے. آ جائیں جی باکس کھولیں گے. آ جائیں آ جائیں. 3 اسلامی بھائی آ جائیں. جی جی نکالیے جی. 5 نمبر کا باکس. نام کیا ہے بھائی؟ طاہر الطاری. محمد طاہر اتاری. 5 نمبر باکس کھول کے حرف واو نکالا ہے. جی واو سے شعر سنائیے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی. جواب درست دیا ہے. ماشاءاللہ. کیا تحفہ دیں گے؟ جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جی ذاکر بھائی کیا حرف نکالا ہے؟ راہ. حرف رے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. جواب درست دے دیا ہے جناب. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے
चले जाना ले। माशाल्लाह। चलें जी, एक और बॉक्स खुला है, नाम बताइए पहले अपना। हम्माद शेख अत्तारी। हम्माद भाई, क्या हर्फ निकाला है हम्माद भाई? काफ जी, मोटा काफ। शेर सुनाइए। काफ से नहीं आता, कोई और सुनाएगा काफ से? जी। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे पास आया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश पे मकसद भी जमा पर आया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जबां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। कुर्बान में उन्हें की बख्शिश के मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं, मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं, मकसद भी ज़ुबां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट पर, नाम है जिसका फिरूं गिरदे काबा पीऊं आबे ज़मज़म। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। फिरूं गिरते काबा पीऊं आबे ज़मज़म, फिरूं गिरते काबा पीऊं आबे ज़मज़म, मैं फिर आके देखूं तुम्हारा मदीना, मैं फिर चल के देखूं तुम्हारा मदीना, खुशा झूमता जा रहा है सफीना, पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना। जी जनाब, हमारी दोनों टीमों का ये झूमता हुआ सफीना मदीने की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा आइए आपको दिखाते हैं। जब हकीकी बोर्डिंग पास हमारी टीम्स के पास होंगे तो फिर प्लेन का सफर होगा, और वो कैसे होगा आइए आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आशिक रसूल जब मक्के मदीने की तरफ सफर करता है तो दिल की कैफियत होती है, दिल मचल रहा होता है और ये गुनगुना रहा होता है, मरहबा मुकद्दर फिर आज मुस्कुराया है, फिर मुझे मदीने में शाह ने बुलाया है। अब हमारी टीम ने उम्रा स्टेप का मुकाबला करना है। 24 उम्रा स्टेप्स हैं जिनका मुकाबला होगा। तरीकेकार ये होगा कि दोनों टीम्स के पास काउंटर लगाए हैं, इन्हीं के पास काउंटर का पूरा एक्सिस है, पूरा सफर इन्होंने काउंटर के जरिए करना है। 3 डिजिट का ये काउंटर है, डिजिट आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा सफर आगे चलता रहेगा। कौन सी टीम पहले मुकाबले में शामिल होगी ये टीम ने ही फैसला करना है। दोनों टीम्स एक साथ काउंटर चलाइए, जिस टीम का बड़ा नंबर आएगा उससे हम पहले सवाल का जवाब लेंगे। जी 2 नंबर 2 नंबर
لاڑکانہ کے 3 نمبر آئے ہیں اور خاران کے 2 نمبر آئے ہیں. چلیں جناب فیصلہ ہوا ہے, ٹیم لاڑکانہ سے آغاز ہوگا مقابلے کا. اب مقابلے کے لیے کاؤنٹر چلائیے. ٹیم لاڑکانہ, اب جتنے نمبر آتے رہیں گے اسی اسٹیپ کے مطابق آپ سے سوالات ہوتے رہیں گے. ہر درست جواب آپ کو اس اسٹیپ تک پہنچاتا رہے گا. 1 نمبر نکالا ہے ٹیم لاڑکانہ نے. پہلے اسٹیپ کا سوال ہوگا. اسٹیپ کا نام ہے احرام. اسلامی بہنوں کا احرام کیا ہے, بیان کیجئے. جی ٹیم لاڑکانہ سوال کا جواب دیجئے. اسلامی بہنوں کا احرام کیا ہوگا؟ اسلامی بہنوں کا احرام وہی ہے, وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے, موزے اور دستانے بھی پہن سکتی ہیں اور سر بھی ڈھانپ سکتی ہیں, لہذا چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی. ہاں اگر غیر مرد سے پردے کے طور پر چہرہ ڈھانپنا چاہیں تو وہ کسی کتاب یا ہاتھ کے ذریعے آڑ بنا سکتی ہیں. اگر وہ کسی ایسی چیز کے ذریعے چہرہ ڈھانپیں کہ جو چہرے سے لپٹ جائے تو یہ جائز نہیں, حرام ہے. یاد رکھیے گا کہ اسلامی بہنیں حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی, وہ ہاتھوں میں دستانے اور موزے بھی پہن سکتی ہیں, وہ سر بھی ڈھانپیں گی مگر چہرے پر چادر نہیں ہوگی. یاد رہے کہ اگر غیر محرموں سے, غیر مردوں سے چہرہ چھپانا ہو تو پھر کسی کتاب کی آڑ لے لیں یا کوئی پنکھا وغیرہ آڑ کے طور پر رکھا جا سکتا ہے. احرام میں عورتوں کو کسی ایسی چیز سے منہ چھپانا جو چہرے سے چمٹی ہو وہ حرام ہے. ٹیم لاڑکانہ نے جواب درست دے دیا ہے. جیسے جیسے ٹیم اسٹیپ عبور کرتی چلی جائے گی ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے وہ اسٹیپ بھی دکھاتے رہیں گے تاکہ وہ پرومپٹ اسٹیپ آپ کو یاد بھی ہو جائیں, نظر بھی آ جائیں کیسے ہوتے ہیں وہ. باری ہے جناب ٹیم خاران والوں کی. ٹیم خاران کاؤنٹر چلائیں گے, اپنے سفر کا آغاز کریں گے. سٹاپ بھی کیجئے. سٹاپ بھی آپ نہیں کرنا ہے بھائی, لگتا ہے آج بھرپور فیصلہ کر کے آئے ہیں. دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے, کوئی بات نہیں جناب, ہم آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے. جی احرام سے متعلق ٹیم خاران والوں سے بھی سوال ہوگا. احرام میں جو کام مکروہ ہیں, ویسے تو کافی سارے ہیں, ان میں سے کوئی 3 بیان کر دیں. برکتیں پائیں گے اور رب کا کرم, مل کے احرام میں جو کام مکروہ ہیں ان میں سے 3 مکروہ کام سنیے. دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کام احرام میں مکروہ ہیں, نمبر 1 جسم سے میل چھڑانا, نمبر 2 جسم یا بالوں کو صابن وغیرہ سے دھونا, نمبر 3 خوشبو سونگھنا. جی جناب, جسم کا میل چھڑانا, بال یا جسم صابن وغیرہ سے دھونا, کنگھی کرنا, اس طرح بال کھجانا کہ ٹوٹنے یا جوں گرنے کا اندیشہ ہو, کرتا یا شیروانی وغیرہ پہننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا, جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا, خوشبودار پھل یا پتا مثلا لیمو, پودینہ, نارنگی وغیرہ سونگھنا. یاد رہے اسے کھانے میں مذائقہ نہیں. عطر والے کی دکان پر, عطر بیچنے والی کی دکان پر اس نیت سے بیٹھنا کہ خوشبو آئے, یہ بھی مکروہ ہے. مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ پر نہ لگ جائے ورنہ یہ حرام ہوگا. اللہ ہمیں پابندی کے ساتھ احرام پہننا نصیب فرمائے. شاعر کہتا ہے یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر, فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا تک رہے یہ کون سی ہے تیرا مایا. کیا زبردست سما ہوگا ناظرین کہ جب ایک عاشق رسول
احرام باندھ کر لبیک پڑھتا ہوا اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چلتا ہے۔ اے شاعر کہتا ہے کہ فضا میں لبیک کی صدائیں، تا فرش تا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ کس کا نام آیا۔ اللہ ہمیں بھی احرام باندھ کر لبیک پڑھنا نصیب فرمائے۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں ٹیم لاڑکانہ کی طرف، دیکھتے ہیں کتنے نمبر نکالتے ہیں اور کہاں تک سفر کر پاتے ہیں۔ جی 2 نمبر نکالے ہیں، تیسرے اسٹیپ کا سوال ہوگا۔ اسٹیپ ہے حدود حرم۔ حدود حرم میں نیکیوں کا ثواب اور گناہوں کا وبال کتنا ہے؟ نیکیوں کا ثواب بھی بتانا ہے اور گناہوں کا وبال بھی۔ ناظرین غور سے سنیے گا۔ حدود حرم شریف میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، جبکہ ایک گناہ کا 1,00,000 کے برابر ہے۔ جی جناب یاد رہے کہ پورے حرم میں ایک نیکی پر 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن وہیں ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر حدود حرم میں کوئی ایک گناہ کیا تو 1,00,000 گناہوں کا وبال ہمارے نامۂ اعمال میں پڑ جانا ہے۔ تو کوشش کیجئے، ضرور سفر کیجئے، لیکن گناہوں سے بچ کر کیجئے۔ اپنے اوپر لازم کر کے جائیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اللہ ہمیں نیکیوں والا سفر نصیب فرمائے۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا اللہ، یا ربنا ارحم لنا۔ آمین آمین۔ جی باری ہے خاران والوں کی، دیکھتے ہیں اب خاران والے لاڑکانہ کی طرح 2 نمبر نکالتے ہیں یا کچھ اور فیصلہ کرتے ہیں۔ کاؤنٹر چلائیے جی۔ 1 نمبر نکالا ہے جناب۔ میقات کا سوال ہوگا، اسٹیپ نمبر ہے 2۔ بتائیے نیت کرنے کے بعد کتنی بار تلبیہ پڑھنا لازمی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا لازمی ہے۔ یاد رہے نیت کرنے کے بعد، حج اور عمرہ کی جب آپ نیت کریں گے تو نیت کرنے کے بعد 1 بار تلبیہ پڑھنا لازمی ہے۔ آئیے مل کر ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، ایک کاش ہماری بھی لبیک قبول ہو جائے اور اسی سال ہمارے لیے بھی سفر حج لکھ دیا جائے۔ مل کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جی باری ہے لاڑکانہ والوں کی، تیسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر کریں گے، حدود حرم سے آگے چلیں گے جناب۔ کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے۔ 3 نمبر نکالے ہیں لاڑکانہ والوں نے جناب، 6ٹھے اسٹیپ تک پہنچیں گے۔ اسٹیپ کا نام ہے حجر اسود۔ جی حجر اسود سے متعلق سوال ہے، بتائیے حجر اسود سے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے جو روایت بیان کی ہے وہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص کامل وضو کرے اور حجر اسود کو چومنے کی غرض سے آئے تو رحمت میں داخل ہو گیا اور حجر اسود کو چوم لے اور یوں پڑھے بسم اللہ واللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو رحمت نے اسے ڈھانک لیا۔ اور پھر طواف کرنے کو جائے اور تو ہر قدم پر اسے
70,000 نیکیاں ملیں گی، 70,000 درجے بلند ہوں گے اور 70,000 گناہ معاف ہوں گے، اور 70 گھر والوں کی شفاعت کرے گا، اور دوبارہ مقام ابراہیم پر آئے اور 2 رکعت ایمان کی حالت میں طلب ثواب کے لیے پڑھے تو اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا اور ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی زبردست حجر اسود سے متعلق ہم نے روایت سنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ روایت فرمایا کہ جس نے کامل وضو کیا پھر حجر اسود کے پاس بوسہ دینے کو آیا وہ رحمت میں داخل ہوا، پھر جب بوسہ دیا اور یہ پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اسے رحمت نے ڈھانپ لیا۔ پھر جب بیت اللہ کا طواف کیا تو ہر قدم کے بدلے 70,000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 70,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 70,000 درجات بلند کیے جائیں گے، اور اپنے گھر والوں میں 70 کی یہ بندہ شفاعت کرے گا۔ اور پھر جب مقام ابراہیم پر آئے اور وہاں 2 رکعت نماز ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے پڑھے تو اس کے لیے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، اور وہ بندہ گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسا آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں لفظوں میں کیسے بتاؤں کسی کو کہ کیا کیا مجھے آج یاد آ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا ناظرین، جو مکے مدینے نہیں گیا ہوتا نا تو ان کی تو ایک الگ ہی تڑپ ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی مکے مدینے جائیں، لیکن جو مکے مدینے جاتا ہے اس کی تڑپ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اسے وہاں پر گزرا ہوا ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے، ایک ایک انداز یاد آتا ہے کہ کبھی میں خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتا تھا، کبھی میں حجر اسود کو استلام کیا کرتا تھا، کبھی رکن یمانی کا بوسہ لیا کرتا تھا، کبھی میں یوں کیا کرتا تھا، کبھی یوں کیا کرتا تھا۔ لیکن یاد رہے ناظرین، یہ خوبصورت یادیں آپ کے ساتھ بھی ہوں گی، لیکن ان یادوں کو آپ نے خوبصورت ہی رکھنا ہے، کیونکہ اگر وہاں پر کوئی ایک گناہ کیا تو اس کا ابھی ہم نے جواب سنا ہے کہ ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر وبال دے گا۔ تو کوشش کریں کہ وہاں پر جب جائیں، یہاں سے تو بندہ بڑی تڑپ کے ساتھ بڑے رو رو کر مکے مدینے کی حاضری کی تمنا کرتا ہے، لیکن جب وہ نعمت مل جاتی ہے تو بسا اوقات انسان پھر اپنی مستی میں مگن ہو جاتا ہے، وہ ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ آپ اپنے سفر کو پلان کیجئے، آپ نے کتنی بار قرآن پڑھنا ہے۔ ہاں، سفر کے دوران آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کیجئے کہ میں اتنی بار قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کروں گا، روزانہ کے اتنے درود پاک پڑھوں گا، روزانہ یہ وظائف کروں گا۔ اگر اپنے اوپر ٹارگٹ فکس کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو بھرپور یادوں کے ساتھ ایک نیکیوں کا بھرپور خزانہ بھی آپ ساتھ لے کر آئیں گے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ باری ہے جناب ٹیم خاران کی، جیسے جیسے ٹیم ہماری آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے ان کی لوکیشن بتاتے جا رہے ہیں۔ آپ نے اسکرین کی طرف بھی نظر رکھنی ہے تاکہ جس اسٹیپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ اسٹیپ بھی آپ غور سے دیکھ لیں۔ جی، دوسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر کرنا ہے ٹیم خاران نے۔ کاؤنٹر چلائیے جی۔ 2 نمبر مزید نکالے ہیں ٹیم خاران نے، چوتھے اسٹیپ پر پہنچیں گے۔ اسٹیپ کا نام ہے کعبے پر پہلی نظر۔ اللہ اکبر۔ چلے جی شعر ہی سنا دیجئے۔ کعبے پر پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ شاعر نے آگے کیا لکھا؟ جی اے بندہ بہت ساری التجائیں، تمنائیں، دعائیں سیٹ کر کے جاتا ہے کہ میں نے یہ مانگنا ہے، میں نے یوں کرنا ہے، جب کعبے پر پہلی نظر پڑے گی تو میں یوں کروں گا، یوں کروں گا۔ لیکن وہاں انداز کیا ہو جاتا ہے، شاعر کی زبانی سنتے ہیں پھر اس پر کچھ بات بھی کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ۔ نہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یہ پورا ایک مصرع ہے، اس کے آگے کا مصرع سنائیے۔ اللہ اکبر۔ یوں ہوئے، شاباش، ٹھیک ہے۔
काबे पे नजर की बात हो रही है, तसव्वुर में इनके काबा होगा तो इनकी भी होश व खिरत की कैफियत क्या होगी, हम कुछ नहीं कह सकते जनाब। जी सवाल का जवाब देंगे टीम खारान वाले। यूं हुए शादो आदाब कि ज़माना भूल गया। यूं होशो खिरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया। और ये क्यों होता है? तो शायर कहता है, पहुंचा जो हरम की चौखट पर एक अब्रे करम ने घेर लिया। पहुंचा जो हरम की चौखट पर एक अब्रे करम ने घेर लिया। बाकी ना रहा फिर होश मुझे, क्या मांगा क्या क्या भूल गया। बहुत सारी इल्तिजाएं थी, लेकिन जब काबे पर पहली नजर पड़ी तो सब कुछ भूल गया। अल्लाह की रहमत में ऐसा गुम गया कि अल्लाह अकबर, जो सौदा था वो सब कुछ भूल गया। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए, काबे पर पहली नजर नसीब फरमाए। आदिल भाई शेर सुना दीजिए। चलें। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। यूं होशो खिरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया। होशो खिरत मफलूज हुए, दिल ज़ौक़े तमाशा भूल गया। पहुँचा जो हरम की चौखट पर एक अब्रे करम ने घेर लिया। पहुँचा जो हरम की चौखट पर एक अब्रे करम ने घेर लिया। बाकी ना रहा तब होश मुझे, क्या मांगा क्या भूल गया। बाकी ना रहा तब होश मुझे, क्या मांगा क्या भूल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर ने क्या खूबसूरत हकीकत यूं कहा जाए कि उसकी मंजर कशी की है। शायर कहते हैं, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे याद आ ना सका जो सोचा था। बहुत सारी तमन्नाएं होती है ना, बंदा कहता है काबे पर पहली नजर पड़ेगी तो मैं ये दुआ करूंगा ये दुआ करूंगा। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे याद आ ना सका जो सोचा था। इजहारे अकीदत की धुन में इजहारे तमन्ना भूल गया। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। चलें जनाब, टीम लाड़काना वालों को कुछ काबे के मंजर पर गुम होता हुआ छोड़ते हैं, बढ़ते हैं अपनी ऑडियंस की तरफ, देखते हैं हमारी ऑडियंस से क्या सवालात होते हैं। आतिफ भाई, बिलाल भाई, जल्दी जल्दी कुछ सवालात कीजिए। भरपूर तादाद में माशाल्लाह हमारे साथ ऑडियंस मौजूद हैं। कुरान पाक के हवाले से सवाल है कि पूरी सूरत पढ़ना और आयत सजदा छोड़ देना कैसा? कुरान पाक की आयत सजदा यानी आगे पीछे से पढ़ना, लेकिन आयत सजदा छोड़ देना, ये ऐसा मकरू है। इनका जवाब दुरुस्त है। इनको भी इंशाल्लाह तस्बीह मदीना पेश की जाएगी। माशाल्लाह। जी बिलाल भाई तो आज इतने मुश्किल सवाल लेकर आए। जी चले थोड़ा आसान कर देते हैं। हज कौन सी हिजरी में फ़र्ज हुआ, ये बताना है। हज कौन सी हिजरी में फ़र्ज हुआ? चले ऑप्शन देते हैं आपको, 8, 9, 10, तीनों में से कोई एक है। हज कौन सी हिजरी में फ़र्ज हुआ? हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। इनका जवाब दुरुस्त है इंशाल्लाह। तस्बीह मदीना। एक आसान सा सवाल है, नमाज की कितनी शराइत हैं? नमाज की कितनी शराइत हैं? नमाज की 6 शराइत है। तहारत, सितर औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। क्या बात, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम क्या है भाई? मोहम्मद सलीम अत्तारी। मोहम्मद सलीम अत्तारी। माशाल्लाह। कहाँ से आए? बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान से आए। खारान की टीम आपकी आज बलोचिस्तान से आई हुई है। जी तोहफा दीजिए इन्हें। क्या तोहफा देंगे बिलाल भाई? इंशाल्लाह इनको तस्बीह मदीना और इत्र मदीना पेश करेंगे। माशाल्लाह। जी क्या बात है जी। इंशाल्लाह सौगात मदीना पेश करेंगे जो इस सवाल का जवाब देगा। सवाल ये है कि काबे शरीफ पर एक चीज़ लगी हुई है
جس سے پانی جو ہے وہ نیچے گرتا ہے بارش کا، اس کا نام بتانا ہے کیا ہے، یعنی پرنالہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، کعبہ شریف کا جو پرنالہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہمارے یہ جو اسٹوڈنٹس اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ مہمان، ان سے ہم جواب لیتے ہیں۔ میرا نام یوسف ہے، ارے واہ، میں نائجیریا سے ہوں۔ جواب میزاب رحمت۔ ماشاءاللہ یوسف بھائی اتنی اچھی اردو کیسے بول رہے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی آتی ہے، ماشاءاللہ۔ پروگرام بھی سمجھ آ رہا ہے اس کا مطلب آپ کو؟ اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ ان کو 3 تحفے عصمت شریف دیں گے، تسبیح مدینہ اور سوغات مدینہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب۔ جی ہمارے حاضرین کو ہم نے شامل کیا ہے، ناظرین کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ آئیے چند ناظرین کی کالز بھی لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حاضر ہیں ہم 3 کے پروگرام میں جو آپ لوگ حج اور عمرے کے لیے تیاری کروا رہے ہیں، اور پورا بتایا جائے گا کہ کس طرح حج عمرہ ادا کیا جائے، اور یہ یقین کریں کہ بہت بڑی خدمت ہے، اور کافی لوگ جو ہیں اس سے نابلد ہیں، انہیں اس کا اندازہ ہی نہیں کہ حج عمرہ کس طرح کیا جانا چاہیے۔ تو اس طرح بہت بڑی دینی خدمت ہے یہ، اور لوگوں میں شعور پیدا ہوگا، اور یوسف سلیم اطاری صاحب کی جو خدمات ہیں اس پروگرام کے سلسلے میں وہ انتہائی قابل ستائش ہیں۔ بہترین پریزنٹیشن وہ کرتے ہیں اور بڑا بہترین طریقے سے اس پروگرام کو وہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرست عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کی جو شورا ہے، جو مفتیان ہیں، مبلغین ہیں، طلباء طالبات ہیں، ہمارے تمام اطاری بھائی اطاریہ بہنیں، سب کو اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں، کامرانی عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ باری ہے ٹیم لاڑکانہ کی، بڑھتے ہیں ہماری ٹیم کی طرف۔ ٹیم لاڑکانہ اس وقت حجر اسود پر موجود ہے، آگے بڑھیں گے جناب، کاؤنٹر چلائیں گے، 6 اسٹیپ سے آگے کا سفر۔ 1 نمبر نکالا ہے جناب، 7ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا، اسٹیپ کا نام ہے استلام۔ جی بتائیے، اگر کوئی شخص قریب سے حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتا تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ گفتگو میں ہوں گے کچھ اشعار بھی، گفتگو میں ہوں گے کچھ اشعار۔ اگر کوئی شخص حجر اسود کو چوم نہیں سکتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دور سے لکڑی کے ذریعے یا ہاتھوں کے ذریعے اشارہ کر کے انہیں چوم لے، تو یہ بھی درست ہے۔ جی اگر وہ قریب جا کر حجر اسود کا بوسہ نہیں دے سکتا تو اب اسے استلام کرنا ہے، چاہے لکڑی کے ذریعے چھو کر بھی اس کا بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جواب درست ہے جناب۔ استلام میں سنگ اسود کی سعادت دے مجھے، 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 حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے، حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے، حضرت مولا علی مشکل کشا کے واسطے، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ چلیں جناب، ذرا مقابلے کو اسپیڈ سے آگے لے کر بڑھیں گے۔ ٹیم خاران اب تک صرف 2 اسٹیپ ہی عبور کر چکی ہے، دوسرے اسٹیپ پر آپ موجود ہیں۔ ٹیم لاڑکانہ کافی آگے بڑھ گئی ہے، 7ویں اسٹیپ تک پہنچ گئی ہے۔ ہمت کیجئے، بڑے نمبر نکالیے، اپنا سفر آگے بڑھائیے۔ 3 نمبر نکال لیے ہیں جناب، ہمت دکھائی ہے ٹیم نے۔ 5ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا، لیکن صرف ہمت سے کام نہیں ہوگا، سوال کا جواب بھی درست دینا ہوگا۔ اسٹیپ کا نام ہے مطاف۔ بتائیے اضطباق کسے کہتے ہیں؟ ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، ذکر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
सीधे हाथ के बगल के नीचे से चादर निकाल कर उल्टे हाथ के कंधे पर चादर डालिए, इस तरह के सीधा कंधा खुला रहे, जिसे इत्तिबा कहते हैं। जी जनाब, ये मताफ के अंदर चूंकि तवाफ किया जाता है और जब आप तवाफ कर रहे होंगे उम्रा या हज के लिए तो उसका फिर आपने इस्तिबा करना होगा। इस्तिबा सीधे खांधे को आपने खुला छोड़ना है, यानी जब आप एहराम की चादर लेंगे तो वो इस अंदाज से लेंगे कि सीधे हाथ के बगल के नीचे से चादर निकलकर उल्टे कांधे पर डाल दी जाएगी। इसे इस्तिबा कहा जाता है। टीम खारान ने जवाब दुरुस्त देकर 5वें स्टेप तक का मुकाबला कर लिया है जनाब। जी बारी है टीम लाड़काना वालों की। टीम हमारी आगे बढ़ रही है, आपको स्क्रीन के जरिए हम इनका सफर भी दिखा रहे हैं। टीम 3 स्टेप उबूर करके मताफ में पहुंचेगी। 7वें स्टेप से सवाल होगा आगे का टीम लाड़काना के लिए, लेकिन कहां से होगा ये आपका काउंटर फैसला करेगा। ये टीम खारान पहुंच गई जनाब मताफ में। बढ़ते हैं टीम लाड़काना की तरफ। काउंटर चलाइए, चलाइए जी। 2 नंबर निकाले हैं जनाब, 2 स्टेप आगे बढ़ सकेंगे, 9वें स्टेप पर पहुंचेंगे। स्टेप का नाम है 2 रकात नफिल और दुआ। क्या नफली तवाफ के बाद भी 2 रकात अदा करना जरूरी है? नफली तवाफ के बाद 2 रकात नफिल पढ़ना वाजिब है। जी, नफली तवाफ के बाद भी 2 रकात नमाज तवाफ अदा करना जरूरी है क्योंकि ये वाजिब है। जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है जनाब। 9वें स्टेप पर पहुंचे ही है टीम लाड़काना। बारी है टीम खारान वालों की। 5वें स्टेप से आगे का सफर मताफ से आगे बढ़ना है। टीम खारान ने जैसे जैसे टीम आगे बढ़ रही है एनिमेशन के जरिए हम आपको सफर दिखा रहे हैं। टीम लाड़काना पहुंची है 9वें स्टेप पर। बारी है टीम खारान वालों की। 5वें स्टेप से आगे का सफर तय कीजिए। काउंटर चलाइए। एक नंबर निकाला है जनाब। 6ठे स्टेप पर पहुंचेंगे। स्टेप का नाम है हजरे अस्वद। आला हजरत का शेर मुकम्मल कीजिए। भीड़ में जैसे हजरे अस्वद का। भीड़ में जैसे हजरे अस्वद का। नहीं पता? चले जी, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं टीम लाड़काना की तरफ। टीम लाड़काना काउंटर चलाइए। 9वें स्टेप से आगे बढ़िए। 2 नंबर निकाले हैं। 11वें स्टेप पर पहुंचेंगे। 11वां स्टेप नाम है जिसका मुल्तजम। जी, मुल्तजम के हवाले से करेंगे टीम से सवाल। शेर ही आप भी मुकम्मल कर दीजिए। मुल्तजम और बीर जमजम पर। बेशक बारिश अल्लाह के करम की हो। बारिश अल्लाह के करम की है। जवाब दुरुस्त मानेंगे जवाब। मुल्तजम और बीर ज़मज़म पर। मुल्तजम और बीर ज़मज़म पर। बारिश अल्लाह के करम की है। बारिश अल्लाह के करम की है। बारिश अल्लाह के करम की है। जी, बारी खारान वालों की है। 5वें स्टेप से आगे बढ़िए जनाब। काउंटर चलाइए। मताफ से आगे का सफर टीम खारान। अगेन 1 नंबर निकाला है हजरे अस्वद। हजरे अस्वद से मुताल्लिक सवाल। शेर आपने नहीं सुनाया, इतना जबरदस्त शेर था। भीड़ में जैसे हजरे अस्वद का दूर से इस्तलाम होता है। आला हजरत ने लिखा यूं ही उशाक का वतन रहकर दूर से ही सलाम होता है। हम दूर से रहकर सलाम भेजते हैं जैसे दूर से रहकर वहां पर जाने वाले हजरे अस्वद का इस्तलाम किया करते हैं। चलें जी, सवाल आपसे करेंगे। बताइए, तवाफ करने वाला
حجر اسود کے کتنے استلام کرتا ہے, کتنی بار استلام کرتا ہے؟ طواف کرنے والا طواف کے 7 چکر لگاتا ہے, استلام کتنی بار کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ استلام کرتا ہے. 7 مرتبہ استلام کرتا ہے. جی 3 مرتبہ 5 مرتبہ استلام کرتا ہے. چلیں آپ جو اللہ, ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو نصیب کرے اور آپ جائیں اور وہاں پر جا کر انشاءاللہ طواف کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کو مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا. جی کون سوال کا جواب دے گا؟ ہمارے یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں جی اسٹوڈنٹ سے لے لیں. اوورسیز کے اسٹوڈنٹ ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد درموی, میں انڈونیشیا سے ہوں. ماشاءاللہ. آپ خبر؟ الحمدللہ بھائی. ماشاءاللہ. بائک siapa namamu? Ahmad Darmawi. Ahmad Darmawi. ماشاءاللہ. terima kasih. sama-sama. ماشاءاللہ. 8 yes 8 times. ان کا ٹیم جواب خاران والے یہ بھی نوٹ کر لیجئے بھائی, سیکھ لیجئے. اللہ آپ کو طواف نصیب کرے. جب بھی طواف کریں گے طواف کے چکر 7 ہوں گے لیکن استلام 8 ہوں گے. ماشاءاللہ. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ عصمت سرما اور تسبیح مدینہ. عصمت سرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ٹیم لاڑکانہ کاؤنٹر چلائیے, آگے بڑھیے جناب. ٹیم خاران والوں کو مطاف میں مزہ آ رہا ہے, آگے چلنے کا ان کا ارادہ نہیں ہے. جی ٹیم لاڑکانہ ملتزم سے آگے بڑھیے. 1 نمبر نکالا ہے جناب, 12ویں اسٹیپ پر پہنچیں گے. اسٹیپ کا نام ہے باب کعبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا زبردست اسٹیپ ہے. کعبۃ اللہ شریف بیت المقدس سے کتنے سال پہلے بنا دیا گیا؟ 40 سال پہلے بنایا. حدیث شریف میں ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا. جواب درست دیا ہے جناب. جی ہماری ٹیم جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ہم اسکرین کے ذریعے اینیمیشن کے ذریعے آپ کو ان کا سفر بھی دکھا رہے ہیں. اب ٹیم کا سفر کافی فرق ہو گیا ہے. ٹیم لاڑکانہ 12ویں اسٹیپ تک پہنچ چکی ہے, ٹیم خاران والے ابھی 5ویں اسٹیپ پر ہے. کوئی بات نہیں, حرم کی باقیزہ بابرکت فضاؤں میں ہیں, مطاف میں موجود ہیں, تصور میں موجود ہے تو کیا ہو گیا. جی کاؤنٹر چلائیے, پھر قسمت آزمائیے. بڑے نمبر نکالو بھائی, ہمت دکھاؤ. نکال لیے ہیں 3 نمبر جناب. ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے ہمت دکھاؤ. چلیں جی 3 نمبر نکال کر 5ویں اسٹیپ سے 8ویں اسٹیپ پر پہنچ سکیں گے, لیکن اس کے لیے بھی سوال کا جواب درست دینا ہوگا. 8واں اسٹیپ ہے طواف کے چکر. طواف میں جو باتیں حرام ہیں ان میں سے کوئی 3 بتا دیں. سلام کرنا, سلام کا جواب دینا. طواف میں کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ بے وضو طواف کرنا یہ حرام ہے. بغیر مجبوری کے ڈولی میں یا کسی کی گود میں یا کسی کے کاندھوں پر سفر کر کے, یا یوں کہا جائے کہ آج کل وہاں پر جو کارٹ چلتی ہے, گاڑی چلتی ہے, اس کے اندر بیٹھ کر طواف کرنا, بلا عذر بیٹھ کر یا سرک کر یا گھٹنوں کے ذریعے طواف کرنا, یہ ساری چیزیں طواف میں حرام ہیں. ہماری ٹیم 5ویں اسٹیپ پر ہی رہیں گی. مطاف کے مزے لوٹتے رہیے. ہم بڑھتے ہیں ٹیم لاڑکانہ کی طرف. 12 نمبر سے آگے بڑھیے جناب, کاؤنٹر چلائیے. ٹیم لاڑکانہ نے اگین 3 نمبر نکال لیے ہیں جناب. بڑا اسٹیپ آگے بڑھیں گے, 3 اسٹیپ آگے بڑھ کر حتیم تک پہنچ پائیں گے. سوال کا جواب درست دینا ہوگا. اسٹیپ کا نام ہے حتیم. بتائیے حتیم کے اندر سے ہو کر طواف کیا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟
اگر طواف حتیم کے اندر سے کیا تو کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی شخص طواف میں حتیم کے اندر سے ہو کر گزرا اور وہ کعبہ معظمہ میں ہی ہے تو جس چکر میں ایسا ہوا ہے اس چکر کا اعادہ کرنے کا حکم. اس چکر کا اعادہ کرنا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے جناب. آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم. آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم. وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھل کدھر کی ہے. وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھل کدھر کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب ایک مرتبہ پھر ٹیم خاران کی طرف بڑھیں گے. 5ویں اسٹیپ سے آگے بڑھنے کا چانس دیا جائے گا. کاؤنٹر چلائیے, اپنی قسمت آزمائیے. 1 نمبر نکالا ہے جناب. پھر 6واں اسٹیپ حجر اسود سے متعلق. حجر اسود کو چومنا کیا ہے؟ حجر اسود کو چومنا سنت مبارکہ ہے. حجر اسود کو چومنا سنت مبارکہ ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. جواب درست دیا ہے جناب. بڑی دیر کی مہربان آتے آتے ٹیم خاران مطاف سے آگے بڑھی ہے, حجر اسود تک پہنچی ہے. اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی حجر اسود کی برکتیں نصیب فرمائے. بڑھیں گے ٹیم لاڑکانہ کی طرف. 15ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر. حتیم سے آگے ٹیم لاڑکانہ. دیکھتے ہیں کتنے نمبر نکالتے ہیں. کاؤنٹر چلائیے, آگے بڑھیے. 2 نمبر پھر نکالے ہیں ٹیم نے. 17ویں اسٹیپ پر پہنچیں گے. اسٹیپ کا نام ہے رکن شامی. 17واں اسٹیپ رکن شامی. رکن شامی مستجاب کے پاس ہے یا مستجار کے پاس ہے؟ اب یہ مستجاب اور مستجار میں بھی کئی سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں. اگر آپ نے کنفیوز نہیں رہنا تو پروگرام کو غور سے دیکھنا ہے, کیونکہ ہم نے مستجاب بھی الگ اسٹیپ بنایا ہے, مستجار بھی الگ اسٹیپ بنایا ہے. آپ کو ہم اینیمیشن کے ذریعے اس پرٹیکولرلی پلیس کی جگہ کو ہائی لائٹ کریں گے, آپ کو دکھائیں گے کہ کس کو مستجاب کہا جاتا ہے, کس کو مستجار کہا جاتا ہے. جی مستجار کے پاس ہے رکن شامی. رکن شامی مستجار کے پاس ہے. جواب درست دیا ہے جناب. رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت. اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی ٹیم خاران 6ٹھے اسٹیپ سے آگے کا سفر. کاؤنٹر چلائیے, آگے بڑھیے. حجر اسود سے آگے 2 نمبر نکالے ہیں جناب. مجھے نمبر بتاتے رہیں, نمبر مجھے یہاں سے نظر نہیں آ رہے. 8واں اسٹیپ ہوگا. پھر 8ویں اسٹیپ پر آئے ہیں گھوم پھر کر. طواف کے پہلے چکر کی دعا سنائیں گے. اسٹیپ کا نام چونکہ طواف کا چکر ہے. جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در, جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. آگے بڑھیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. کافی بڑی دعا ہے.
اور ہماری ٹیم نے سوال تیار کیا ہے تو اب پوچھنا ہمارے لیے مجبوری ہے. آپ نے جو ویسے دعا کا جز سنایا ہے اس میں سے کچھ درست ہے. چلیں ہم آپ کے لیے، ویسے ہی آپ بلوچستان سے آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، صحیح دعا کیا ہے پہلے چکر کی دعا سن لیجئے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم ایمانا بکا وتصدیقا بکتابکا وتصدیقا بکتابکا ووفاعا بعہدکا واتباعا لسنت نبیکا وحبیبکا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. بڑی پیاری اس کا ترجمہ ہے. اللہ ہمیں اس دعا کی برکتیں نصیب فرمائے. جواب درست مان لیتے ہیں جناب. کبھی گرد کعبے کہ میں بھی تو گھوموں، کبھی میں بھی کعبے کی چادر کو چوموں، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ، مجھے بھی دکھا دے خدایا حرم وہ، برستی رحمت کی بارش جہاں، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا مولا، کعبہ دکھا دے مولا. سب کو کعبہ دکھا دے مولا. آمین آمین آمین. اللہ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی منظور فرمائے. اسی سال حج کا کوئی سبب بن جائے، ایک کاش اسی سال مدینے سے بلاوا آ جائے. چلیں جی مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹیم لاڑکانہ 17ویں سٹیپ پر پہنچ چکی ہے، ٹیم خاران ابھی 8ویں سٹیپ پر ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جی ٹیم لاڑکانہ کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے. 2 نمبر نکالے ہیں جناب. ٹیم لاڑکانہ 17ویں سٹیپ سے 19ویں سٹیپ تک پہنچ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے 19ویں سٹیپ کے سوال کا درست جواب دینا ہوگا. سٹیپ کا نام ہے رکن یمانی. بتائیے کیا رکن یمانی کا استلام کرنا چاہیے؟ رکن یمانی کا استلام کرنا کیسا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف کے ایک کونے کا نام رکن یمانی ہے. یہ کیسا نظر آتا ہے؟ کون سا کونا ہے؟ انشاءاللہ ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھائیں گے. جی پہلے اس کے حوالے سے کچھ معلومات سنتے ہیں. رکن یمانی کا استلام کرنا کیسا ہے؟ رکن یمانی کا استلام کرنا سنت ہے. رکن یمانی کا استلام کرنا سنت ہے، اور خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رکن یمانی اور حجر اسود دونوں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. ان کی 2 آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگی اور 2 ہونٹ ہوں گے. جس نے ان کا صحیح طریقے سے استلام کیا ہوگا یہ اس کے حق میں گواہی دیں گے. جواب درست مانیں گے جناب. رکن شامی یو عراقی یو یمانی کو بھی اور
सलाम जगमगाते नूर बरसाते मनारों जी बारी है टीम खारान की। काउंटर चलाएंगे 8वें स्टेप से, तवाफ के चक्कर के स्टेप से आगे बढ़ेंगे। हिम्मत दिखाइए, बड़ा नंबर निकालिए। एक नंबर निकाला है जनाब। 9वें स्टेप का सवाल होगा। स्टेप का नाम है 2 रकात नफिल और दुआ। मकाम इब्राहिम के बाद नवाफिल किस जगह अदा करना सबसे अफजल है? तसव्वुर में सफर है, तसव्वुर ही तसव्वुर में सफर, जिसमें देखेंगे खुदा का पाक दर, जिसमें देखेंगे खुदा का पाक जी तवाफ़ के बाद 2 रकात नफल पढ़ना ये मकाम इब्राहिम के पास अफजल है। मकाम इब्राहिम के बाद की बात हो रही है। मकाम इब्राहिम के बाद अगर किस जगह पर नवाफिल पढ़ना ज्यादा अफजल है, सबसे ज्यादा अफजल है? जी काबा के अंदर पढ़ना अफजल है। जी मकाम इब्राहिम के बाद इस नमाज के लिए सबसे अफजल जगह खास काबा मुअज्जमा के अंदर है। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। इस वक्त तो हम काबे के अंदर यूं तो नहीं जा सकते बज़ाहिर, लेकिन यह है कि हतीम के अंदर जाकर पढ़ी जा सकती है। हतीम के अंदर जाना भी अब एक काम हो गया है। अल्लाह हमें नसीब फरमाए, वरना जहां चाहे वहां पर ये नवाफिल अदा किए जा सकते हैं। जवाब दुरुस्त है जनाब। जिस वक्त दुआ को हाथ उठे याद आना सका जो सोचा था, जिस वक्त दुआ को हाथ उठे याद आना सका जो सोचा था, इज़हारे अक़ीदत की धुन में इज़हारे तमन्ना भूल गया, इज़हारे अक़ीदत की धुन में इज़हारे तमन्ना भूल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी टीम लाड़काना 19वें स्टेप पर है जनाब। 19वें स्टेप से आगे का सफर है। देखते हैं काउंटर कितना आगे ले जाता है। काउंटर ने तो 3 नंबर दिखा दिए हैं जनाब। दुरुस्त जवाब टीम को 22वें स्टेप तक पहुंचा देगा। स्टेप का नाम है मीलेन अख्तरैन। बहुत जबरदस्त स्टेप। बताइए क्या मीलेन अख्तरैन पर औरतों को दौड़ना दुरुस्त है? जी नहीं, औरतों के लिए दौड़ना दुरुस्त नहीं है। जिस तरह वो साई करेंगी वो भी इस मकाम पर भी इसी तरह करेंगी, और दौड़ना सिर्फ मर्दों के लिए सुन्नत है। जी जनाब, औरतों को मीलेन अख्तरैन में दौड़ना नहीं चाहिए। जिस तरीके से नॉर्मल सही की जाती है वो मीलेन अख्तरैन से भी इसी अंदाज के साथ गुजरेंगी। जवाब टीम लाड़काना ने दुरुस्त दिया है जनाब। सफा और मरवा के माँ बहन दौड़ो, 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 सही कर तुझको मनाता रहूं मैं, सही कर तुझको मनाता रहूं मैं। मुकाबला बड़े इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुका है जनाब। टीम लाड़काना 22वें स्टेप तक पहुंच चुकी है। यानी टीम लाड़काना ने फैसला किया है कि साया अफगन हुई रहमते मुस्तफा, तुम चलो ना चलो मैं चला। टीम लाड़काना 22वें स्टेप तक पहुंच चुकी है और टीम खारान अब तक
90 स्टेप पर मौजूद है। टीम खारान की बारी है, काउंटर चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर निकाले हैं, 11वें स्टेप पर पहुंच सकेंगे। स्टेप का नाम है मुल्तजम। बताइए मुल्तजम पर आकर कौन सी दुआ मांगनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या वाजिदू या माजिदू ला तुज़िल अन्नी निअमतन अनअमतहा। बहुत जबरदस्त दुआ, बहुत खूबसूरत तर्जमा। तर्जमा सुनिए। ए कुदरत वाले, ए बुजुर्ग, तूने मुझे जो नेमत दी उसको मुझसे जायल ना कर। या वाजिदू या माजिदू ला तुज़िल अन्नी निअमतन अनअमतहा अलैया। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। मैं लिपट कर मुल्तज़म से खूब रो रो कर दुआ, मैं लिपट कर मुल्तज़म से खूब रो रो कर दुआ, मैं लिपट कर मुल्तज़म से खूब रो रो कर दुआ, मैं लिपट कर मुल्तज़म से खूब रो रो कर दुआ। तुझसे मांगू या खुदा ख्वाजा पिया के वास्ते, तुझसे मांगू या खुदा ख्वाजा पिया के वास्ते। अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह, अल्लाह मेरे अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम लाड़काना 22वें स्टेप पर मौजूद है। अब सिर्फ जीत से 2 स्टेप दूर है। अगर टीम लाड़काना ने इसी सवाल के जवाब में, यूं कहा जाए कि इसी स्टेप में, इसी बारी में अपने मुकाबले को फिनिश करना है तो 2 नंबर लाने जरूरी होंगे, वरना 1 नंबर आएगा तो हम 23वें स्टेप का सवाल करेंगे। इनसे सवाल लेने से पहले कुछ हमारे हाजरीन से सवाल लीजिए। काफी देर से मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कुछ तहाइफ हमारे हाजरीन को ज्यादा से ज्यादा जाएं। चले जी, इंशाल्लाह जो दुरुस्त जवाब देगा उसको मदीने शरीफ की इतर पेश करेंगे इंशाल्लाह। वाह, ताइफ भी मक्के के मदीने के, बातें भी मक्के मदीने की। जी चले, बताना ये है कि वो मस्जिद जिसको जिन्नात से तामीर करवाया गया था, उस मस्जिद का नाम बताना है। जिस मस्जिद को जिन्नात से तामीर करवाया गया था, उस मस्जिद का नाम। जी, ये माशाल्लाह। चले, यहाँ तो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। अब देखते हैं दुरुस्त जवाब कौन देता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना नाम बताइए। इमाद मोहम्मद उस्मान। इमाद भाई, माशाल्लाह, मरहबा। बैतुल मक़दस। इनका जवाब माशाल्लाह बिल्कुल दुरुस्त है। जी, बैतुल मक़दस जवाब दुरुस्त दिया है माशाल्लाह। एक दिन फलस्तीन में एक दिन और भी तैबा से फलस्तीन में तकती है मस्जिद अक़सा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें बैतुल मक़दस की भी ज़ियारत नसीब फरमाए। जी बिलाल भाई, सवाल ये है कि जन्नत में जन्नतियों की उम्रें कितनी होंगी? जन्नत में जन्नतियों की उम्रें कितनी होंगी? अल्लाह सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके इलाही साहब जन्नत अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रेहान महमूद अत्तारी है और आपके सवाल का जवाब है 30। इनका जवाब माशाल्लाह दुरुस्त है। माशाल्लाह। क्या तोहफा दे रहे हैं? इंशाल्लाह इनको तोहफा में दी जाएगी। इतरे मदीना। जी, एक और सवाल लीजिए, फिर हम मुकाबले की तरफ बढ़ेंगे। सवाल ये है कि दोज़ख पर मुकर्रर फरिश्तों की तादाद बताएं कितनी है? जो दोज़ख पर मुकर्रर हैं फरिश्ते, उनकी तादाद। पीछे हमारे भाई बिलाल भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं, मेहमान हमारे इस्लामी भाई। ये जी
चलें एक और सवाल फिर कीजिएगा, इन्होंने इनको खड़ा कर दिया था तो फिर इनसे भी ले ले जवाब। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके सवाल का जवाब है 19। इनका जवाब भी माशाल्लाह दुरुस्त है। माशाल्लाह। तस्बीह मदीना इंशाल्लाह। तस्बीह मदीना। जी इनसे भी कोई सवाल ले लीजिए। चले ये इनसे सवाल है कि जन्नत पर कोई शेर सुना दें। जन्नत, इसमें लफ्ज़ जन्नत आता हो। डिफिकल्ट हो जाएगा, आसान सवाल, कोई आसान कर ले। चले बिस्मिल्लाह के कितने हरूफ हैं? जन्नत में न खींच नहीं जाता नहीं जाता, मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता। इनका जवाब दुरुस्त है। बिस्मिल्लाह के हरूफ पूछे थे इन्होंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। तोहफा दीजिए इन्हें। बढ़ते हैं हम मुकाबले को आगे लेकर चलेंगे। बारी टीम लाड़काना की है। अगर टीम लाड़काना ने 2 नंबर निकाल लिए और सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो मुकाबला लाड़काना की टीम जीतकर सुपर 6 के लिए क्वालिफाई कर लेगी, वरना फिर बढ़ेंगे हम टीम खारान की तरफ। जी टीम लाड़काना 2 नंबर लाना जरूरी है। 1 नंबर स्टेप पर बढ़ेंगे जनाब। स्टेप का नाम है मरवा पहाड़। मरवा पहाड़ से मुतालिक सवाल, सही में टोटल कितने चक्कर होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही में टोटल 7 चक्कर होते हैं। सही में टोटल 7 चक्कर होते हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। तेरे घर के फेरे लगाता रहो मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रहो मैं, सदा शहर मक्का में आता रहो मैं। बोलो या रब्बना इरहमना या रब्बना इरहमना। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बारी खारान वालों की है। 11वें स्टेप, मुल्तजम से आगे बढ़ना है। मुल्तजम पर खड़े हो, कोई दुआ कर लो भाई, यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। काउंटर चलाया है, नंबर 1 आया है। बढ़ेंगे 12वें स्टेप पर और 12वें स्टेप का सवाल आपसे करेंगे। बताइए काबे को किसका मकाम करार दिया गया है? काबे को किसका मकाम करार दिया गया है? अमन का मकाम। काबे को अमन का मकाम करार दिया गया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी टीम खारान बढ़ेगी बाबे काबा पर। अल्लाह हमें भी बाबे काबा पर पहुंचना नसीब फरमाए। बारी लाड़काना वालों की है। 1 नंबर की जरूरत है। अब अगर टीम लाड़काना ने 2 नंबर या 3 नंबर निकाले तो ये नंबर इन्हें कोई फायदा नहीं देंगे। फिर हम टीम खारान की तरफ बढ़ेंगे। 1 नंबर आया तो आखिरी सवाल आपसे होगा। काउंटर चलाइए, 1 नंबर निकालिए। टीम लाड़काना ने 3 नंबर निकाल दिए हैं जनाब। बारी खारान वालों की होगी। काउंटर चलाइए। अब आपको किस्मत ने मौका दिया है, आगे बढ़िए। 2 नंबर निकाल दिए हैं। 12वें स्टेप से आगे का सफर। 14वें स्टेप का सवाल, रुकने इराकी। रुकने इराकी से मुतालिक आपसे सवाल करेंगे। बताइए क्या रुकने इराकी को चूमना भी सुन्नत है? क्या रुकने इराकी को चूमना सुन्नत है? रुकने इराकी को चूमना सुन्नत नहीं है। जी रुकने इराकी को चूमना सुन्नत नहीं है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। जी बढ़ेंगे फिर अपनी टीम लाड़काना की तरफ। टीम खारान आगे बढ़ते हुए रुकने इराकी पर पहुंच चुकी है। टीम लाड़काना 1 नंबर निकालिए या फिर 1 नंबर निकाल लिया है जनाब। टीम लाड़काना ने 1 नंबर निकाल लिया है। आखिरी स्टेप का सवाल, अगर सवाल का जवाब दुरुस्त मिल गया तो आज का मुकाबला टीम लाड़काना ने जीत लेना है। स्टेप का नाम है हलक या तकसीर। बताइए हाजी के लिए हलक या कसर, इसका वाजिब वक्त क्या है? ये 10 ज़ुल्हिज्जा के सुबह सादिक से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक है। हाजी के लिए हलक या तकसीर का वाजिब वक्त 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक है। जवाब दुरुस्त देकर आज का मुकाबला टीम लाड़काना ने जीत लिया है जनाब। बुलावा गया शहरे नबी से मेरा यारो, बुलावा गया शहरे नबी से झुकाए
قسمت مدینے جا رہا ہو سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ہو سعادت کیسی اعلیٰ پا رہا ماشاءاللہ ٹیم لاڑکانہ کو بہت بہت مبارکباد دیں گے. اللہ پاک آپ کو حقیقی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. یہاں پر ہماری ٹیم جو رنر اپ رہی ہے ان کو انشاءاللہ ہم تحفہ پیش کریں گے. ٹیم خاران کو ماشاءاللہ یہ یادگار سرٹیفکیٹ آپ کے ساتھ جائیں گے. عرب شریف کے امام کعبہ مشرفہ کے مقدس غلاف کے دھاگے اور تبرکات مدینہ. صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ اور دعا پر اختتام کریں گے. تاجدار غرم اے شہنشاہی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و صلاح ہو کرم مجھے پہ یا سید المرسلین تم پہ ہر دم کروڑوں اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے اب مدینے میں سب کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے کوئی اس کے سوا کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و صلاح اب بلا لو مدینے میں آتار کو اب بلا لیجئے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و صلاح تاجدار حرم اے شہنشاہی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و صلاح. آئیے مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر.